سبحان الذی اسرا، اللہ کی ذات تو عاجزی سے پاک ہے، انسانی بس اور انسانی ہمت میں نہیں کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کرنے بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات اس عاجزی سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، لے کر کون گیا؟ اللہ۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، رب تعالیٰ نے راتوں رات سفر طے کروایا، اور امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اس کا قرآن کریم میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گئے من المسجد الحرام، مسجد حرام سے کہاں کا سفر کروایا؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کا جو فلسطین میں ہے، جو بیت المقدس ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی ایسی دھرتی پر، مسجد اقصی زمین کے اس ٹکڑے پر واقع ہے، اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، جس کے گرد ہم نے برکتوں کے بسیرے ڈالے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ دو طرح کی برکتیں ہیں، ایک ظاہری مادی برکتیں ہیں، سرسبز و شاداب علاقہ ہے، شادابی ہے، سبزہ ہے، وہاں پر زیتون ہے، اور وہاں پر طرح طرح کے پھل ہے، اور ہر قسم کا برکتوں سے مالا مال دھرتی ہے۔ اور روحانی برکتیں کیا ہے؟ بیت المقدس، ملک شام، فلسطین، روحانی برکت یہ ہے کہ ہزاروں انبیاء کا یہ مدفن ہے، جہاں پر ہزاروں انبیاء مدفون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی کو یہ اعزاز دیا۔ تو یہ سفر اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت کو مالک ذات میں ہوں، جس نے اپنے محبوب کو راتوں رات یہ سفر کروایا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو تھوڑا سا اپنے عاشقانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، فرمایا سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر، کما سر البدر فی داج من الظلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو رات کے اندھیرے میں بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر طے کروایا، براق پہ سوار تھا۔ کچھ لوگوں نے نا براق کی ایک تصویر بنائی ہے، جاہل لوگوں نے، معاذ اللہ، اور اس پہ استغفار کرنا چاہیے، ایک تصویر بناتے ہیں براق کی، اپنی طرف سے خود ساختہ تصویر ہے، جس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہے کہ اس پر حضور نے سواری کی ہے، اور پھر آگے اس کی تصویر اس طرح بنائی ہوتی ہے کہ ایک گھوڑا ہے، اور معاذ اللہ اس گھوڑے کو آگے کسی عورت، خاتون وہ اس کا سر لگا دیتے ہیں، اور اس کو یہ تاثر عام کرتے ہیں کہ یہ جو براق ہے جس پر حضور نے معاذ اللہ سفر کیا، لوگوں کا ایک غلط نظریہ وہ یہ تصویر ہے، یہ اپنی طرف سے ہے، یہ بالکل من گڑت ہے، اس میں صرف اتنا آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے براق پر سفر کیا، اور حدیث شریف میں اس کی مثال آئی ہے کہ یہ ایک گھوڑا نماز سمجھے آپ کے، گھوڑا نہیں، گھوڑے سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طاقت ایسی دی اس براق کہ جہاں اس کی نگاہ پڑے وہاں تک اس براق کا قدم پڑے، اور اللہ نے سوار کرایا اور اپنے محبوب کو سفر کروایا۔ یہ تو وہ براق ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر اس کا انتظام کیا، جس نے حضور کو ایسا سفر کروایا۔ تو ایک سواری وہ ہے، ایک سواری وہ ہے جب مائی حلیمہ نے حضور کو اٹھایا، اور وہی اس کی پرانی لنگڑی لولی کمزور سواری ہے، اور اس سواری کے بارے میں تاریخ کی ساری کتابیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہے کہ اللہ نے اس سواری کو کتنی قدرت دی، جس سواری پہ نا مائی حلیمہ کا وہ کمزور
وہ کمزور سواری جس پہ حضور تشریف فرما ہوئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور مائی حلیمہ کی گود میں آئے تو ابھی محمد رسول اللہ نہیں ہے، ابھی محمد ابن عبداللہ ہے، ابھی اللہ نے ان کی نبوت کا اعلان کیا نہیں ہے۔ جب اس وقت یہ عالم ہے، اس وقت کا کہ حضور علیہ السلام اس سواری پہ جب سوار ہوئے تو سب کو معلوم ہے کوئی تھکی چپی کہانی نہیں ہے، اور بار بار ہم سنتے ہیں مائی حلیمہ سے لوگ سوال کرنے پہ مجبور ہوئے کہ آپ تو بہت لیٹ ہو گئی تھی اور آپ تو پہنچ نہیں رہی تھی، اور آپ کی سواری تو آتے ہوئے بہت ہی کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اور یہاں آپ کی یہ سواری اتنی تیز رفتار کس طرح ہو گئی؟ یہ وہی سواری ہے یا تبدیل کی ہے؟ تو مائی حلیمہ کا خوبصورت جواب تھا سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل کیا ہے۔ اب اس پر ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ اسی مائی حلیمہ کی سواری کی پیٹھ پر آنے والا بچہ وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ محمد بن ابھی لوگوں میں اعلان نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ، ابھی تک تو سب کے تصور میں یہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے سب کے تصور میں، لیکن ایک سواری ایسی ہے، الفاظ پر غور کریں، ایک سواری ایسی ہے، حضور علیہ السلام کی ایک سواری ایسی ہے، اس سواری کا نام لینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے گھوڑا بنایا، ایک گھوڑا نا پاکستان میں بھی آپ دیکھتے ہیں 10 محرم الحرام کو ایک گھوڑا پکڑتے ہیں اور اس گھوڑے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، اور اس گھوڑے کے گرد گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا بہت فضیلت والا ہے۔ بھائی کیوں فضیلت والا ہے؟ اس وجہ سے فضیلت والا ہے کہ یہ گھوڑا وہ نہیں ہے جس پر حضرت حسین نے سواری کی ہے، اپنا ایک تخیل پیدا کیا۔ حضرت حسین نے جس گھوڑے پہ سواری کی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک تصور قائم کیا کہ یہ گھوڑا اس گھوڑے کا ہم شکل ہے، ہم شکل بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے شبیہ کی اصطلاح تراشی۔ اس طبقے نے گھوڑے کی قدر کی، یہ سمجھ کر کہ یہ گھوڑا حضرت حسین کی سواری کی شبیہ ہے، سواری نہیں ہے۔ حضرت حسین نے جس گھوڑے پہ سواری کی ہے اس گھوڑے کی شبیہ ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کا بڑا احترام ہے اور اس کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں۔ میں کسی سے نہیں لڑتا، میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، چلے آپ کا نظریہ ہے، ہم تو اس طرح نہیں کرتے، اور اگر آپ گھوڑے کی قدر کرتے تو بڑی اچھی بات ہے، چلے کرے۔ اچھا کیوں گھوڑے کی قدر ہے؟ کہ یہ حضرت حسین کی سواری کی شبیہ ہے، سواری نہیں ہے۔ حضرت حسین نے جس سواری پہ سفر کیا، آج وہ سواری مجھے ملے، میں حضرت حسین کی سواری تو سواری ہے، حضرت حسین کا جوتا ملے ہمارے سر کا تاج، بولے تاج ہے، احترام ہے، مانتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت حسین کو فضیلت کیوں ملی؟ آسمانوں سے فضیلت اتری اور حضرت حسین کو ملی یا کسی راستے سے فضیلت پہنچی؟ میں تو حضرت حسین کی بھی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد الرسول اللہ کے، حضرت حسین کی رگوں میں محمد الرسول اللہ کا خون چل رہا ہے، اور میں تو حسین کو اس لیے حسین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں کہ حضرت حسین محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں، یہی وجہ ہے۔ تو حضرت حسین جس گھوڑے پہ سواری کرے اس کا احترام ہے۔ پھر میں ایک سواری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے آقا نے ایک سواری پہ سفر کیا، اور وہ سواری کیا ہے؟ وہ سواری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو اعزاز جس سواری کو بخشا نا، اس سواری کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے محبوب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کندھوں پہ بٹھایا، اور غار سور کی طرف اس دشوار گزار پہاڑی پہ، اس عالم میں کہ دشمن کا خوف، دشمن کا رعب اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کو جو دکھ ہے وہ اپنا نہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، اللہ کے محبوب حضرت ابو بکر کو ایک جملہ کہتے ہیں، لا تحزن ان اللہ،
آپ لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، حزن اس غم کو کہتے ہیں جو اپنی وجہ سے نہ ہو، حزن اس غم کو کہتے ہیں جو کسی کی وجہ سے ہو۔ تو اللہ کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق کو جس غم کا کہتے ہیں اس کا سیدھا اور پورا اور مکمل ترجمہ یہ ہے، لا تحزن، ابوبکر آپ میری وجہ سے غمگین نہ ہو۔ حضرت ابوبکر کو جو غم اور دکھ اور پریشانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی قیمتی امانت جو محمد رسول اللہ کی شکل میں ہے، وہ امانت میرے پاس ہے، اس امانت کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ کے محبوب نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دو میں سے دوسرا ابوبکر ہے اور دو میں سے دوسرا حضور ہے، ایک حضور اور دوسرا ابوبکر ہے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر سے براق کی فضیلت ہے، گھوڑے پہ سوار ہو اس گھوڑے کی فضیلت ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی کیا بات ہے، جس نے کائنات کی اس عظیم امانت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور میں بنا دی۔ اور پھر اس کا صلہ اللہ کے محبوب نے یہ دیا کہ جہاں غار ثور میں نا حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اور حضور نے ابوبکر کو ساتھ رکھا اور حضرت صدیق نے وفاداری کی انتہا کر دی، تو پھر اس کا صلہ اللہ کے محبوب نے یہ دیا نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اپنے ساتھ وہاں غار میں تھا، یہاں مزار میں سلایا، براق پر سفر کیا۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا تھا، براق پر سفر ہوا بیت اللہ حرام سے لے کر بیت المقدس تک، اور اس سفر کا نقشہ کیا ہے؟ فرمایا سرت من حرم، رات کی تاریکی میں یہ سفر ہو رہا ہے، تخیل کی دنیا میں۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عشق کا انداز نقل کرتے ہیں اور اپنے عارفانہ تخیل کے ساتھ وہ اس سفر کی منظر کشی کرتے ہیں۔ فرمایا محبوبہ براق کی پیٹھ پہ سوار ہو کے حضرت جبریل آپ کا خادم آپ کو سفر کراتا ہے جو نوریوں کا سردار ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں آپ کا سفر جو بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک طے ہوا، سرائیت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ محبوب لگ کیا رہا ہے؟ رات کی تاریکیوں میں آسمان کے افق پر بادل ہے اور بادلوں کے درمیان معمولی سا خلا ہے، نیچے زمین کے بادل کے نیچے براق کی پیٹھ پہ سواروں کے شہنشاہ کونین کا سفر ہو رہا ہے، اور ایک شخص گویا کے نیچے سے دیکھ رہا ہے اڑتے ہوئے براق میں سواری کو، اور اس سواری کے وضحا والے چہرے کو اور محمد رسول اللہ کی جبین نیاز کو۔ فرمایا کہ اوپر بادلوں کی اوٹ سے نا وہ ایسے یوں لگ رہا ہے جیسا کہ زمین کے اوپر کوئی شخص کھڑا ہو، اور بادلوں کے درمیان سے آسمان کے افق پر جگمگاتے چاند کو، روشنیاں بکھیرنے والے چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اس کی تابانیوں کو دیکھتا ہے۔ آج شب معراج کو اللہ جب اپنے محبوب کو براق پہ سوار کرا کے بیت اللہ الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر طے کروا رہے ہیں، تو زمین پہ دیکھنے والوں کو، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والوں کو لگ یوں رہا ہے جیسے آسمان کے اوپر چمکتا ہوا چاند نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حسن ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، اور یہ کہہ کہ شاہ تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے، اور ایک یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا
سے بیت المقدس تک۔ معراج کی حکمتوں میں ایک حکمت جو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پھر بیت المقدس کیوں بلایا، اور یہ وہ منصوص حکمت ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کی کیا تفصیلات ہے، بیت المقدس میں کیا ہوا، اور کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو استقبالیہ دیا، اور اس استقبالیہ کے ارکان کون ہے، اور حضور کو خوش آمدید کہنے والے شرکاء کون ہے، اور وہاں شب معراج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کو اجساد مثالیہ کے ساتھ جمع کر کے کیا حضور کی شان بیان کی ہے، اور کس طرح حضور علیہ السلام کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آگے اس پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔